اپنے بیان کو 2-3 حصوں میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی یوں سمجھیے کہ بات ماننا، اس پر بہت بیانات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا احساس اجاگر ہو کہ ماں باپ کے مقام کیا ہے۔ لیکن ماں باپ کی جو نافرمانی ہے، ماں باپ کا جو دل دکھانا ہے، ماں باپ کو جو تکلیف پہنچانا ہے، شاید لوگ اس کو کوئی بڑا معاملہ نہیں سمجھ رہے، اور آج کل ماں باپ بڑے پریشان ہیں۔ آج کل بچوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ماں باپ تکلیف میں ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کتنا بڑا گناہ ملے گا۔ یا کوئی نارمل سی بات ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ رات کو جاگ رہے ہیں، بچہ نہیں آ رہا، ماں باپ کو جواب نہیں دے رہا، ان کی بات نہیں مان رہا، ان کے دل میں تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اللہ نہ کرے اس سے بڑھ کر ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ماں باپ سے لڑ رہا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہیں، شاید اس طرف توجہ نہیں۔ تو شروع میں انشاءاللہ ماں باپ کی نافرمانی کس قدر برا عمل ہے اس پر کچھ بات کریں گے۔ پھر ماں باپ کے حقوق، شریعت ہم پر کیا لاگو کرتی ہے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسے ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ ایصال ثواب پر بات کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہوں نے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور جن کے چلے گئے ہیں اب کیسے ایصال ثواب کے ذریعے ہم ان کی گویا ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو تحفے بھجوا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور ایک نوجوان ہے اور آخری اس کی زندگی کے لمحات ہیں، سکرات کا عالم ہے، ہم اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ پڑھ نہیں پا رہا، اس کی زبان پر حضور کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کانا یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ آنے والے نے عرض کی جی حضور وہ نماز پڑھتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے، اور نبی پاک جب وہاں گئے تو آپ نے نوجوان کے پاس جا کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ، یعنی اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے عرض کی لا استطیع، حضور میں نہیں کہہ پا رہا، میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا لما، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کہہ پا رہا؟ تو کسی نے عرض کی کانا یعق والدتہ، کہ حضور یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں حضور اس کی ماں زندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسے بلاؤ۔ والدہ آئیں، حاضر ہوئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کیا جی حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اسے آگ میں جلائیں گے، کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ دیکھو یہ ہوتی ہے ماں۔ والدین کمال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ستاؤ، تکلیف پہنچاؤ، لیکن جب بچے کو تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو وہ اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ، آقا اب تو میں اس کی سفارش کروں گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں تو اللہ عز و جل اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ وہ ماں عرض کرتی ہے یا اللہ عز و جل میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ نبی پاک نے اب اس نوجوان سے فرمایا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نوجوان نے نبی پاک کے پیچھے یہ سارے الفاظ دہرا دیے، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ آقا فرماتے سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ماں باپ ناراض ہونا تو مرتے وقت زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا بچے گا؟ تو جن اسباب، ریزنز بیان ہوئے احادیث میں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ان ریزنز میں احادیث میں والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس بارے میں کچھ سوچا؟ بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ there are 4 reasons، ٹھیک ہے، جو بری موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میری دنیا ختم ہو گئی، مگر یقین جانیں دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں،
اور ایمان سلامت ہے نا تو وہ بندہ پھر بھی کامیاب ہے، لیکن اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور ایمان ہی چلا گیا تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ تو بری موت کے 4 اسباب بیان کیے گئے۔ نمبر 1 نماز میں سستی کرنا، نمبر 2 شراب پینا، نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی، اور نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ یہ 4 کام دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتا کون ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے جن کی نماز قضا ہوتی ہے، حالانکہ یہ سوچتے نہیں کہ نماز میں سستی یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ پھر شراب پینا، ماں باپ کو ستانا۔ پلیز جن کے ماں باپ ہیں نا، ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں، اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں۔ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث، آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے۔ آقا فرماتے، حدیث پاک کا مضمون ہے، ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ایک ہی لائن ہے، مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ ماں باپ راضی تو رب راضی، اور ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض۔ اب ماں اور باپ کو ستانے والے، ماں باپ کے نافرمان کے ایسے ایسے انجام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کے واسطے غور سے سنو۔ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا۔ اس محلے کی طرف ایک قبرستان تھا، اور وہاں جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو قبرستان میں سے ایک قبر شق ہوئی، قبر پھٹی، اور اس میں سے ایک قبر میں سے آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا، اور اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی، پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، تو قریب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اون وغیرہ کاٹ رہی ہے۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی، تم اس بوڑھی عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ خاتون نے کہا یہ اس کی ماں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا واقعہ کیا ہے تو خاتون کہنے لگی کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا، شام کو جب وہ گھر آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی میرے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ ماں اسے سمجھاتی تھی۔ وہ بدبخت اپنی ماں کو پتہ ہے کیا جواب دیتا تھا؟ کہتا تھا تم کب تک ہینگتی رہو گی جب تک جیسے گدھا ہینگتا ہے۔ ماں کو کہتا تھا گدھے جیسی آواز نکالتی ہو تو مجھے کیوں سمجھاتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ جب یہ مرا تھا نا، عصر کا وقت تھا، اب روز عصر کے وقت اس کی قبر پھٹتی ہے، یہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور گدھے جیسی آواز نکالتا ہے۔ سوچئے، آج اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا یا نہ بیٹھا ہو، لیکن ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کے بارے میں سنا کہ ماں باپ کو مارتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ خدا را ان کی دعائیں لو۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں۔ آج جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان کو ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی گوٹ اٹک جاتی ہے نا، کوئی کام اٹک جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کی ماں ہوتی ہے، ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، ماں پھنس گیا ہوں دعا کر دو، ہیں ابو پریشان ہوں دعا کر دو۔ اب سوچو جس کی گوٹ اٹکے اور ماں باپ بھی نہ ہو، جس کا کام اٹک گیا ہو، ماں باپ سے کہہ بھی نہ سکتا ہو، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کاش میری ماں ہوتی تو میں دعا کرا لیتا، کاش میرا والد ہوتا میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ اب قبرستان جا کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے، آپ بھی دعا کریں اور اللہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا اب ان کے صدقے ہمارے کام بنا دے۔ تو خدا را انہیں راضی کر کے بھیجنا۔ جانا انہوں نے بھی ہے، جانا ہم نے بھی ہے، مگر خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر گئے، ان سے خوش ہو کر گئے، ان کے دل ان سے مطمئن تھے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ ماں کو راضی نہ کر سکا اور ماں دنیا سے چلی گئی، باپ کو راضی نہ کر سکا اور باپ دنیا سے چلا گیا۔ تو ماں باپ جس کے پاس ہے نا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ مارے جائیں گے۔ میں آپ کو بخاری شریف کی پڑھ رہا تھا، آج بیان تیار کر رہا تھا جب، کہ کبیرہ گناہ، بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن جو بڑے کبیرہ گناہ بیان کیے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب بخاری شریف کی حدیث سنیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں کے متعلق فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ پہلا کبیرہ گناہ بیان فرمایا۔ سیکنڈ نمبر پہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ناحق قتل کرنا،
चौथे नंबर पर फरमाया झूठी कसम खाना। मुस्लिम शरीफ की हदीस में प्यारे आका ने फरमाया, कबीरा गुनाह का जब जिक्र हो रहा है, किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, नाहक कत्ल करना और झूठ बोलना। उलमा फरमाते हैं कि इतने सारे कबीरा गुनाह हैं, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है ना, है। उस शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह जहां जहां नबी पाक ने कबीरा गुनाह बयान किए ना, माँ बाप की नाफरमानी बयान किया। आप सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है। लोग कहते हैं यार माँ बाप तो बस ठीक है ना, नाराज हो गए तो क्या हो गया, बाद में मना लेंगे। तुम्हें क्या पता वो राजी होंगे कि नहीं। तुमने आज दिल दुखाया, कभी बड़ी आवाज में बात की, कभी उनकी बात ना मानी, हो सकता है तुम्हारी वजह से वो रो पड़े हो, तुम्हें एहसास नहीं है। हालांकि शरीयत ये कहती है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए माँ बाप के दिल को साइड पे रख दें, ठीक है ना, मैं मुसलमान तो हूं ना, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात मानूंगा तो मेरी मगफिरत होगी। अल्लाह और उसका रसूल ये फरमा रहे हैं, शरीयत ये सिखा रही है कि अल्लाह की बारगाह में शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया वो मां बाप की नाफरमानी बताया गया। अच्छा, अल्लाह करीम ने जहां अपनी इताअत का बयान किया है, अपनी फर्माबरदारी का बयान किया, कई जगहों पर उसके फौरन बाद मां बाप की फर्माबरदारी का बयान किया। तो उलमा इसकी वजह बयान करते हैं कि अल्लाह खालिक हकीकी है, हकीकी मानों में पैदा करने वाला रब है, और वालिदैन जो हैं वो सबब बने कि जिनकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए। तो खालिक हकीकी की इबादत पहले है, खालिक हकीकी का शुक्र अदा करना पहले है, और उसके फौरन बाद फरमाया कि माँ बाप का एहसान मानो, माँ बाप का हुक्म मानो, उनकी इताअत करो। बिल्कुल इसी तरह खालिक हकीकी के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह ठहरा है, उसके बाद बड़ा गुनाह ठहरा मां बाप की नाफरमानी करना, मां बाप को सताना। मैं आपको आपकी शरीयत बता रहा हूं कि हमें शरीयत ये कहती है कि अगर रब को राजी करना है, अल्लाह के हबीब को राजी करना है, तो मां बाप को राजी करना है, मां बाप की नाफरमानी नहीं करनी है। अच्छा, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बड़ा गुनाह यह है, बुखारी शरीफ की हदीस, सही बुखारी की हदीस, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे। साहबा ने कहा हुजूर क्या कोई अपने वालिदैन को गाली दे सकता है? अच्छा, उस जमाने में तो ये पॉसिबल ही नहीं था ना, उस जमाने में तो कोई सोच ही नहीं सकता था, जब तो ये सवाल किया गया कि हुजूर कोई वालिदैन को गाली दे सकता है? तो नबी पाक ने फरमाया आदमी किसी के बाप को गाली देता है तो वो उसके बाप को गाली देगा, तो कोई आदमी किसी की मां को गाली देता है तो वो इसकी मां को गाली देगा। अब इधर गौर से समझिएगा बात को। इसका मतलब यह हुआ कि उस जमाने में तो ऐसा था ही नहीं कि कोई डायरेक्ट मां बाप को गाली दे। आज तो ऐसे भी बदनसीब हैं जो अपने मां बाप को डायरेक्ट गालियां दे रहे होते हैं। अच्छा, माँ बाप को डायरेक्ट नहीं दे रहे होते ना, दोस्तों में बैठ के दे रहे होते, मेरा तो बाप है ही ऐसा है, मेरी माँ तो है ही ऐसी, अस्तगफिरुल्लाह। उसका अजाब क्या होगा? ये तो नबी पाक ने एक दूसरी अंदाज बयान किया कि वो किसी के माँ बाप को गाली दे तो वो इसके माँ बाप को गाली दे। आज ऐसा हो रहा है, माँ बहन की गालियां देते हैं, शौक से देते हैं, फिर दूसरे तुम्हारी माँ बहन को गालियां दे रहे हैं। एहसास ही नहीं है कि मेरी इन हरकतों की वजह से मेरी माँ को गाली पड़ रही है, मेरे वालिद को गाली पड़ रही है। और ऐसा भी होता होगा कि माँ कब्र में होगी और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी माँ को गाली दे रहे तुम्हारी वजह से। होना क्या चाहिए कि लोग मेरी वजह से मेरे माँ बाप की तारीफ करें कि यार बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, क्या तरबियत की है इसके वालिद ने। मैं काम ऐसे करूं दुनिया में कि लोग मेरे मरे हुए माँ बाप की तारीफ करें, लोग कहें कि यार क्या वालिद था जिसने ऐसा बेटा बनाया, कैसी माँ थी जिसने ऐसे बेटे को तरबियत की। लोग कहते हैं यार माँ बाप ने तरबियत कैसी की इसकी तरफ, ऐसा बदमाश, ऐसा बदतमीज, ऐसा झगड़ालू, इतना तकलीफ पहुंचाने वाला। वो बच्चा सोचे कि तुमने जिंदगी में भी माँ बाप को खुश नहीं किया और माँ बाप की इज्जत भी तुमने मरने के बाद भी बर्बाद की, यानी गोया उनकी रूह को कब्र में भी तुमने तकलीफ पहुंचाई। खुदारा जिंदगी ऐसी गुजारो कि लोग कम से कम मुझे देखकर मेरे माँ बाप को दुआएं दे, मेरी वजह से कोई मेरे माँ बाप को बुरा भला, अरे मुझे बुरा भला कह लें, मेरे माँ बाप को तो ना कहे ना। ये फिक्र होनी चाहिए, मेरा और आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारे माँ बाप के बारे में बैड वर्ड्स यूज ना करे। लेकिन आज तो धड़ल्ले से लोग दूसरे के माँ बाप को बुरा भला कह रहे होते हैं, सामने वो उसके माँ बाप को गालियां दे रहा होता है। सुनो, हदीस पाक सुनाता हूं, ये माँ बाप की नाफरमानी जो है ना,
कोई छोटा गुनाह नहीं है, ये इतनी बड़ी बुराई है। यानी मैं ये समझता हूं कि आज कोई शराब पिए ना, लोग कहते हैं ओहो शराबी है ये तो, अरे ये तो बड़ा कातिल है, ये तो गुंडा चोर है, ये तो जनाब हीरोइनची है, ये तो जुआरी है। ये 4-5 गुनाह जो है ना हमारे माशरे में बहुत बड़े माने जाते हैं, वाकई ये बड़े गुनाह हैं। लेकिन इन सब से बड़ा गुनाह जो है वो माँ बाप को सताना है। तो हर दूसरा आदमी सता रहा है, उसको ये टेंशन ही नहीं है कि मैं कातिल से बड़ा गुनाहगार हूं, मैं जुआरी से बड़ा गुनाहगार हूं। वो समझता ठीक है मेरे बूढ़े माँ बाप में क्या कर लेंगे, वो करते कुछ नहीं ना, वो रिएक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन ये सताने वाला सोचे कि मैं रोज कबीरा गुनाह कर रहा हूं, रोज मुझे अल्लाह की बारगाह से किस कदर यूं समझे लानत हो रही होगी। सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से सूंघ ली जाएगी। जन्नत की खुशबू बताइए कैसी होगी? 500 साल की मुसाफत, यानी अगर कोई घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए और 500 ईयर्स कितना दूर पहुंच जाएगा, पता नहीं कितने हजार मील दूर पहुंच जाएगा। इतना दूर से भी जन्नत की खुशबू सूंघी जाएगी, यानी जन्नत ऐसी खुशबूदार है। मगर आका पता है क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि नेकी करके जताने वाला, माँ बाप का नाफरमान और आदि शराबी, ये 3 गुनाहगार ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर सकेंगे। यानी इट मींस जन्नत से इतने दूर हो जाएंगे कि वो जन्नत दाखिल होना तो दूर की बात है, उसकी खुशबू भी नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मैं बहुत सारे अजाब पढ़ रहा था, अब जो मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं ना, मैं यकीन करें जिसको लरस जाए आदमी। ये जुमले जरा सुनिएगा कि क्या फरमाया मेरे आका ने। सबसे बड़ा अल्लाह का नाफरमान कौन है? शैतान, इबलीस। इबलीस के अजाब का अंदाजा कर सकते हो? जिसने सारी दुनिया को गलत काम पे लगाया है, सारी दुनिया को बुरे कामों की तरफ जो लगा रहा है, सारे कुफ्फार को कुफर पे लगाने वाला। आप हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते ना उसके अजाब, उसके गुनाह और अल्लाह के गजब का उस पर। मगर अब हदीस सुनना क्या फरमाया। आका फरमाते माँ बाप के नाफरमान और इबलीस के दरमियान सिर्फ जहन्नम में 1 दर्जे का फर्क होगा। आप यकीन, ये अगर इसकी वो कहना हैबत को समझो, जो अगर समझदार इस बात को समझे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इबलीस का अजाब कितना होगा उसके अजाब में, और मां बाप के नाफरमान के अजाब में 1 दर्जे का ही फर्क होगा। खत्म हो गई ना बात, ही खत्म हो गई ना। इससे बड़ा मुजरिम कौन होगा? तो प्लीज मेरे वो बच्चों जिनके माँ बाप, यानी मैं अब समझ आता है इन बातों को पढ़ने के बाद कि जिसके माँ बाप जिंदा हो ना, उसको जिंदगी का एक ही मकसद रखना चाहिए कि ये नाराज नहीं होने चाहिए। हाँ, बाकी सारे काम बाद में हैं। अगर ये हाँ, माँ बाप अगर अल्लाह की नाफरमानी की बात करेंगे तो फिर हम नहीं मानेंगे उनकी। देखिए ये भी एक बाउंड्री शरीयत ही ने दी है कि माँ बाप की हर बात मानेंगे, लेकिन अगर माँ बाप अल्लाह की नाफरमानी की बात करेंगे तो फिर माँ बाप की नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे माँ बाप की फर्मा बरदारी भी अल्लाह को राजी करने के लिए करनी है। तो अल्लाह को तो नाराज नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा हर बात में बस माँ बाप राजी रहे, क्योंकि ये राजी हो गए रब राजी हो जाएगा। अभी आपने सुना ना कि वो बंदे की जबान पे कलमा ही जारी नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी रिवायतें हैं कि नमाजी भी थे, रोजादार भी थे, सदका देने वाले भी थे, माँ बाप नाराज थे। आका ने फरमाया कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तो इस बात को बिठा लें दिमाग में। ये हो गई बात कुछ माँ बाप के नाफरमान की सजा के बारे में। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी शरीयत हमें हुकूक क्या बताती है। जिनके माँ बाप जिंदा है ना, उनको माँ बाप के साथ रहना कैसे है। सुभान अल्लाह। अब जरा कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ मदनी फूल मैं आपको पेश करता हूं, पॉइंट वाइज हैं, हो सके तो याद कीजिएगा। नंबर 1, इनसे दिल से मोहब्बत करें, ये हक है इनका। एक तो ये कि भाई यार अब क्या करें भाई, मौलाना साहब ने बयान किया था, अच्छे तो लगते नहीं फिर भी मोहब्बत कर रहे, नहीं, इनसे दिल से मोहब्बत करें, ये हक है इनका। अच्छा, इनको नाम से ना पुकारें, बल्कि इनको कुन्नियत से पुकारें जिसे वो पसंद करते हैं। अच्छा चले, हमारे यहाँ कुन्नियत नहीं है तो अच्छे नाम अब्बू जान हो सकता है, बाबा जान हो सकता, जो आपके यहाँ उर्फ है, नाम से ना पुकारें। इनसे पहले ना बैठें, इनके आगे ना चलें, हत्तल इम्कान इनके बराबर में भी ना बैठें। ये माँ बाप के आदाब लिखें किताबों में।
اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں، ان کو عزت کی جگہ بٹھائیں، ہو سکے تو اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھائیں، چہرے کی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کریں۔ منہ چڑھا ہوا ہے، موڈ آف ہے، اچھا چلو بولو، چلو چلو اب جلدی جلدی بات کرو، ٹائم نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے، آپ فریش، خشاشت بشاشت ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کریں۔ اچھا فرمایا اپنی بات احسن انداز میں عرض کریں، نہ مانے تو خاموش ہو جائیں، ضد نہ کریں، اپنی بات رکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ مان گئے تو ٹھیک ہے، ضد نہ کریں۔ ناراض ہوئے بغیر ان کی بات قبول کریں، اگر ان کو بھوک لگے تو کھانا کھلائیں، کپڑے نہ ہوں تو کپڑے پہنائیں، ان کی خدمت کریں اگر ان کو ضرورت ہو، اگر ان کا حکم خلاف شرع نہ ہو، شریعت کے خلاف نہیں، فوراً پورا کریں۔ کھانے پینے ساتھ بیٹھے نا، ان سے پہلے پہل نہ کریں، ہمیں تو کھلائے ہی ماں نے، ابو نے کہا بیٹا تم کھا لو، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ساتھ بیٹھیں کھانا شروع نہ کریں جب تک ماں باپ شروع نہ کریں۔ فرمایا ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں، ان کی عزت اور ان کا احترام کریں، ان کو خوش کرنے والے کام کریں، باپ کے ہاتھ چومیں اور ماں کے قدم چومیں۔ فرمایا ہر کام میں ان سے مشورہ کریں، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں، ان کے دوست احباب سے خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں۔ ماں باپ سے تو آئیں، ان کے دوستوں سے بھی خوش دلی سے پیش آئیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ ابو بیٹھے ہیں ساتھ، ان کے دوست آ گئے، اب ان کو دیکھ کے موڈ خراب ہو گیا، ابو کے رشتہ داروں کو دیکھ کر موڈ خراب ہو گیا، ماں کے رشتہ دار آ گئے تو موڈ خراب نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے رشتہ دار ان کے دوستوں سے بھی خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں، اور سبحان اللہ ان کے پیچھے سے ان کو آواز نہ دیں، بلکہ خود جا کر قریب جا کر ان سے نرمی سے بات کریں۔ یہ آداب کتابوں میں لکھے ہیں۔ میں نے ایک اور کتاب میں پڑھا تھا کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں ادب۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ ریڈی ٹو، ہر وقت خدمت کے لیے، کب آقا کا حکم آئے میں خدمت کروں۔ مگر آج حال یہ ہے کہ باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے، کہ بیٹا میرا ذرا کام کر دے، نہیں ابا ٹائم نہیں ہے، بیٹا تھوڑے پیسے دے دے، نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اچھا میرا بیٹا یہ میری بات نہیں، ابو آپ کو سمجھ نہیں پڑتی۔ باپ غلام کی طرح ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے۔ یہاں کیا لکھا کہ بیٹا نرمی سے ماں باپ سے بات کرے، ادب سے بات کرے، انہیں نام سے نہ پکارے۔ ادھر حال یہ ہے کہ باپ ڈر رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کا موڈ صحیح ہے کہ نہیں، بات کروں کہ نہیں، کہیں بیٹے کو برا نہ لگ جائے۔ ماں بیٹی سے ڈر رہی ہے آج کے دور میں۔ تف ہے ایسی اولاد پر جن سے ماں باپ ڈر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ چیک کر لو کہ آپ سے آپ کے ماں باپ کا بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا فلیکسیبل فیل کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بری کیا بات ہوگی کہ میرے ماں باپ ہی مجھ سے ڈر رہے ہیں۔ ماں باپ سے تو مجھے ڈرنا ہے، ماں باپ کی ناراضگی تو مجھے خیال ہونا چاہیے۔ اب آئیے، اگر جن کے ماں باپ چلے گئے، کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے، چلے گئے، اب کیا حقوق ہیں ان کے؟ جی ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی حق جاری ہے ہم پر، اور اب وہ حقوق سنیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھے، میں کچھ اس میں سے حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز، تکفین، غسل، نماز، ان تمام کاموں کو سنت کے مطابق احسن طریقے سے انجام دے۔ نمبر 2، ان کے لیے دعا و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، کبھی اس سے غفلت نہ کرنا۔ نمبر 3، صدقہ اور نیک اعمال کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، اس میں کمی نہ کرنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے بھی روزے رکھنا ہیں، یعنی نفلی روزے رکھے تو ماں باپ کے نام پہ بھی رکھ لیے کہ چلو اس کا ثواب بھی انہیں پہنچے۔ ان پر کوئی قرضہ ہو تو کوشش کر کے یہ قرضہ اتارنا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، پچھلے دنوں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک شخص بہت بڑے مالدار شخص کے دروازے پر گیا، گاؤں سے آیا اور اپنے دوست کو کہا، اس دوست نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اپنے اس بوڑھے گاؤں کے دوست کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بہت بڑے سیٹھ کے پاس لے گیا۔ بولا تمہیں کیا کام ہے؟ کہا مجھے اس کے والد کے بارے میں کچھ بیٹے سے بات کرنی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ سیٹھ تھا، بڑا آدمی تھا، دروازے پر آیا، بڑے روکھے انداز میں گیٹ پر ہی بات کر، جی فرمائیے کیا کام ہے؟ کہا بیٹا میں آپ کے والد کے گاؤں سے آیا ہوں اور میں آپ سے آپ کے والد کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آئیے۔ بولا گھر میں نہیں لے گیا، گھر کے باہر ہی لان میں 2-3 کرسیاں لگی تھی، وہیں بٹھایا، کہ جلدی جلدی بتائیے کیا کام ہے؟ کہ بیٹا تمہارے والد کا جب سے انتقال ہوا ہے نا،
روزانہ قبر پر کچھ لوگ آتے ہیں، تمہارے والد کو برا بھلا کہہ کے جاتے ہیں کیونکہ تمہارے والد نے ان کے پیسے دینے تھے. بیٹا میں اس لیے آیا ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا، تمہارا والد میرا دوست تھا. واقعی ان لوگوں کے پیسے نکلتے ہیں، وہ بھی غریب ہیں، لیکن تمہارے والد کو روز قبر پر آ کر بد دعا دے کر جاتے ہیں. ایسا کرو بیٹا، اپنے والد کا قرضہ ادا کر دو. وہ شخص جو ساتھ لے کر گیا تھا کہتا جب میں نے سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر وہ بیٹا کہتا ہے بابا جی میں کیوں پیسے دوں، میرے ابا نے مجھ سے پوچھ کے لیے تھے، آئندہ مجھے تنگ کرنے مت آنا، جاؤ ادھر سے. کہا حالانکہ پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، کروڑ پتی تھا. اور وہ بوڑھا شخص کہتا ہے یہی وہ بیٹا ہے، یہی وہ اولاد ہے کہ اس کا باپ جب لوگوں سے پیسے لیتا تھا تو کہتا تھا اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہے. جن بچوں کے لیے اس باپ نے دوسروں سے قرض لیا، وہ اولاد اب اپنے والد کا قرض لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسی اولاد ہے؟ یہ ہے آج کل کے ماحول کا المیہ کہ اولاد ماں باپ کی خیر خواہ نہ رہی. اور یہ وجہ دین سے دوری ہی تو ہے. میں تو دیکھیں آپ کو شروع سے دین بتا رہا ہوں، اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہوں، حدیثیں سنا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں کہ شریعت یہ کہتی ہے ماں باپ کا قرض ادا کرنا یہ اولاد پر حق ہے. اگر اس کے پاس ہے، نہیں ہے تو الگ بات ہے. اگر ہیں اور ماں باپ پر قرض ہے تو ادا کرے. اور ماں باپ کی جائز وصیت کو پورا کرنا یہ بھی جو ہے وہ شریعت میں حق ہے ماں باپ کا اولاد پر. اس کام سے بچنا جس کام سے ماں باپ کو تکلیف زندگی میں ہوتی تھی. ماں باپ نے کسی کام سے منع کیا تھا، ہم نے کہا اب تو چلے گئے نا، اب کر لو. اگر ان کو اس وقت بھی یہ پسند نہیں تھا نا تو ان کے مرنے کے بعد بھی کوشش کرو نہ کرو، ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بلکہ یہاں تک لکھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کی باپ کے دوستوں کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ پردے کے اہتمام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے کہ اس سے تمہارے ماں باپ کی روح خوش ہوگی. یہ جو ماں باپ کے رشتے ہیں نا، اس کی ویلیو کتنی ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گناہگار شخص آیا. ذرا سنیے گا. کہ حضور میری بڑی خطا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی پاک نے اس سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ سوال کا تو جواب ہوتا ہے نا، سوال کا سوال تو نہیں ہوتا. مگر نبی پاک نے سوال پر سوال فرما دیا. وہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ آقا فرماتے کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا حضور ماں تو نہیں ہے. فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہ حضور ہاں خالہ ہے. فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر. خالہ کی خدمت پر گناہ معاف؟ کیوں؟ ماں کی بہن ہے. یعنی اٹ مینز ماں اور باپ کا مرتبہ دیکھو. یہ زندہ ہیں، ان کی خدمت کرو. یہ چلے گئے تو ان کے رشتہ داروں کی خدمت کرو، ان کے دوستوں کا خیال رکھو، ان کی روح خوش ہو جائے گی تم سے. ایسے کام نہ کریں کہ جن سے ماں باپ کی روح قبر میں بھی پریشان ہو. اب آئیے آخر میں کچھ میں ایصال ثواب کے بارے میں. کیا خوبصورت ہماری شریعت ہے. کسی کو باپ کی یاد آئے، کسی کو ماں کی یاد آئے. آج دنیا میں کیا ہوتا تھا، ماں باپ ہوتے تھے تو کوئی سوٹ پیس لے جاتے تھے، کوئی فروٹ لے جاتے تھے، کوئی تحفے دے دیتے تھے. چلو امی ابو کو کہیں چکر لگانے لے جائیں، ان کا دل خوش ہو جائے، اللہ نے پیسے دیے چلو مدینے لے جائیں. اب تو نہیں لے جا پا رہے نا، اب تو چلے گئے وہ دنیا سے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو اب بھی یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے انہیں تحفہ پہنچا دیں، اجتماع کر کے انہیں تحفہ پہنچا دیں، مسجد بنا کے انہیں ثواب پہنچا دیں. ہماری شریعت نے ایصال ثواب کا کیا شاندار نظام رکھا ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان حدیثوں کو پڑھنے کے بارے میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ارمیہ کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے کہ جن پر عذاب ہو رہا تھا، قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے تو عذاب ختم ہو چکا تھا. تو آپ نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب ختم ہو گیا، اعمال تو انہوں نے جو کرنے تھے کر لیے نا، اعمال کے رزلٹ پر ہی طے ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہے تو یا نعمتیں مل رہی ہیں. اب عذاب ختم کیسے ہو گیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ارمیہ ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے، قبریں مٹ گئیں تو میں نے ان پر رحم کیا، اور ایسے لوگوں پر میں رحم ہی کیا کرتا ہوں.
मदीने के ताजदार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए ईसाले सवाब के इज्तिमा करने वालों, ए फातिहा करने वालों, देखो क्या खूबसूरत अहले सुन्नत के यहाँ निज़ाम है। अपने वालिद की भी बरसी मनाते हैं, सवाब सारी दुनिया के मुसलमानों को पहुँचाते हैं। जब भी घर में लंगर लोग करते हैं, इमाम हुसैन का लंगर करें, गौस पाक का लंगर करें। लोगों को ना जाने क्यों फातिहा से प्रॉब्लम है, सारी दुनिया के मुसलमानों को सवाब लोग पहुंचाते हैं। सुनो मेरे आका क्या फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरी उम्मत गुनाह समेत कब्र में दाखिल होगी और जब निकलेगी तो बेगुनाह होगी। गुनाह समेत दाखिल होगी और निकलेगी बेगुनाह होगी। आका फरमाते क्योंकि वो मोमिनीन की दुआओं से बख्श दी जाती है। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। ये मीलाद के इज्तिमा, ईसाले सवाब के इज्तिमा, सोयम के इज्तिमा, हम जब भी कुरान खानी करते हैं, लंगर करते हैं, दुआएं करते हैं, क्या कहते हैं, या अल्लाह सरकार की सारी उम्मत को सवाब पहुंचा। आका फरमाते मेरी उम्मत दाखिल तो गुनाहों के साथ होगी, जब निकलेगी तो गुनाह मिट चुके होंगे, क्योंकि मोमिनीन दुआएं कर रहे हैं, ईसाले सवाब कर रहे हैं। अब सुनो, जो ईसाले सवाब नहीं करते ना, अपने मुर्दों को भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रखते। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुर्दे का हाल कब्र में डूबते हुए इंसान की मानिंद है। जब बंदा डूब रहा होता है तो क्या हाल होता है कि वो शिद्दत से इंतजार करता है कि बाप या माँ या भाई या किसी दोस्त की उसे दुआ पहुंचे, और जब किसी की उसे दुआ पहुंचती है तो उसके नजदीक, उस कब्र में जो मुर्दा है ना, उसके नजदीक दुनिया व माफीहा, यानी दुनिया और उसमें जो कुछ है सबसे बेहतर होती है। आका फरमाते अल्लाह अज़्ज़ा वजल कब्र वालों को उनके जिंदा मुताल्लिकीन की तरफ से हदिया किया हुआ सवाब पहाड़ों की मानिंद अता फरमाता है। बाज़ औक़ात क्या हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आता हो, यार सरकार की सारी उम्मत को पहुंचा, हमने ऐसे ही कह दिया, सिर्फ दुआ कर दी, एक फातिहा पढ़ ली, 3 बार सूरह इखलास पढ़ दी, उसे क्या मिल रहा है। सुनो हदीस में आका फरमा रहे अल्लाह हदिया किया हुआ सवाब पहाड़ों की मानिंद अता फरमाता है। और जिंदों का हदिया क्या है मुर्दों के लिए? आका फरमाते हैं वो दुआए मग़फ़िरत करना है। दुआ करते रहा करो, सरकार की सारी उम्मत के लिए किया करो, अपने मरहुमीन के लिए किया करो। और सुभान अल्लाह, अब आओ मैं आपको अरबों नेकियां कमाने का मौका भी बता देता हूं। रोजाना आप अरबों नेकियां कमा सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई तमाम मोमिन मर्द और औरतों के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के एवज़ एक नेकी लिख देता है। जितने दुनिया में उतने नहीं, जितने गुजर गए। यानी आपने अगर दुआ की है कि या अल्लाह मेरा ये सवाब तमाम मोमिन औरतों और मर्दों को पहुंचा दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, तो जितने मोमिन मर्द और औरतें हैं अल्लाह उनके बराबर एक एक नेकी आपके नामा अमाल में लिख देगा। तो आइए एक बड़ी प्यारी दुआ भी उलमा ने लिखी है, हम मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिकुल्ली मुमिनिन वो मुमिना। इसका तर्जमा भी पढ़ लें, ऐ अल्लाह मेरी और हर मोमिनो मोमिना की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। तो रोज दुआ करते रहा करें। मेरे रब की रहमत देखो कि बंदा जब सारे मुसलमानों के लिए दुआ करता है, अल्लाह हर मुसलमान मर्द और औरत के बदले इसको नेकी अता फरमा देता है। तो ईसाले सवाब, मैं आपको हदीसें सुना रहा हूं, कंफ्यूज ना हुआ करें ईसाले सवाब में कि पता नहीं ईसाले सवाब हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं तो आपको प्यारे आका की हदीसें सुना रहा हूं। और हम कितनी बार रोजाना मरने वालों के लिए दुआएं नमाज में क्या करते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आपने तो मोमिनीन के लिए भी दुआ कर ली, वालिदैन के लिए भी दुआ कर ली, तो जिंदों के लिए भी की, मुर्दों के लिए भी की। तो बिल्कुल आप जो है वो दिल खोल कर दुआएं किया करें, ईसाले सवाब किया करें। एक और खूबसूरत हदीस सुने, ईसाले सवाब कैसे पहुंचता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई शख्स मैयत को ईसाले सवाब करता है ना, है तो मैयत के पास पहुंचाता कौन है? फरमाया जिब्रील अमीन उसे नूरानी तबाक में रखकर कब्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कब्र वाले ये तोहफा तेरे घर वालों ने भेजा है। ये सुनकर वो खुश होता है। और उसका कोई पड़ोसी जो होता है ना कब्र वाला, आका फरमाते अपनी महरूमी पर जो पड़ोसी होते हैं वो गमगीन होते हैं। अब ये सोचो, हो सकता है कि आपके वालिद की कब्र के बराबर में किसी की कब्र हो, उसका बेटा तो रोज सवाब पहुंचा रहा है, आप नहीं पहुंचा रहे,
تو والد کی روح تو غمگین ہو رہی ہوگی نا کہ اس کے بیٹے نے یاد رکھا ہے، اس کی بچی نے یاد رکھا ہے، اس کے رشتہ داروں نے یاد رکھا ہے، اور ہمارا بیٹا ہمیں بھول گیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو مردے ہوتے ہیں نا وہ کب کب انتظار کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سن لیں کہ کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں جو مرحومین ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کو ایصال ثواب ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ 650 پر نقل فرماتے ہیں کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات، روز عید، روز عاشوراء اور شب برات اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی رہتی ہیں۔ جس گھر سے ان کا انتقال ہوا ہے نا اس گھر کے باہر آ کر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، ہمارے لیے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ ارواح گھر تک آ جاتی ہیں ان دنوں میں کہ کچھ ہمیں صدقہ کرو، کچھ ہمیں ثواب پہنچاؤ۔ کیسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں بھول جاتی ہے، کیسی اولاد ہے جو نیکیاں۔ اول پرابلم کیا، اب یہ ساری باتوں کا پتہ ہے حل کیا نکلے گا کہ اولاد تیار کیسی کی ہم نے۔ جو اولاد نمازی نہیں ہے وہ کیا ایصال ثواب کرے گی؟ جو اولاد قرآن پڑھنے ہی نہیں جانتی وہ کیا ایصال ثواب کرے گی؟ جس اولاد کو نیکی کرنے کا شوق ہی نہیں ہے وہ آپ کو کیسے ایصال ثواب کرے گی؟ اگر باپ بھی نمازی تھا، بیٹا بھی نمازی تھا، بیٹی بھی نمازی تھی، گھر میں قرآن خوانی ہوتی تھی، رمضان کے روزے رکھے جاتے تھے، شب برات اور شب جناب قدر وغیرہ بڑی راتوں میں عبادتوں کا سلسلہ تھا، تو جب باپ مر بھی جائے گا اولاد کو یاد آئے گا آج بڑی رات ہے، عبادت کی رات ہے، چلو والد کی قبر پر چلتے ہیں، چلو اسے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں، آج جمعرات کی رات ہے ابو کو یاد کرتے ہیں۔ ہم نے اولاد کیسی تیار کی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ حالانکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حدیثیں تو ایسی ایسی ہیں، ثواب تو ایسا ہے کہ سچ بتاؤں کہ ماں باپ کمال کی ہستی ہیں، زندگی میں ان کی خدمت کی تو ثواب، اور مرنے کے بعد ان کو ایصال کیا نا تو ایصال کرنے کے بعد بھی اپنا ہی بھلا ہے، ہمیں ہی فائدہ ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے، اپنا حج تو کر لیا، اب نفلی حج کرنے جاتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس سال ہم سب کو حج عطا فرمائے، اور جنہوں نے حج کر لیا ہے نا، فرض حج ادا کر لیا ہے، اب ماں باپ کے نام کا حج کرنا۔ کیوں؟ میرے آقا کیا فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے نام کا حج کرے ماں باپ کی طرف سے تو حج ادا ہو جائے گا، حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا۔ یعنی ہمارا بھی لاٹری ہے نا، ماں باپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، ملٹی پلائی بائی ہو کر 10 ہمیں بھی ملے گا۔ اب اگر یہ حدیثیں پڑھی ہوں گی تو بچہ جب حج کرنے جائے گا تو ماں باپ یاد آئیں گے نا، ورنہ ماں باپ کو کون یاد کرے گا؟ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی نفل خیرات کرنا چاہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے کسی مسجد میں پیسے ڈال رہے ہیں، کسی غریب کو دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، یہ ثواب تو ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں۔ کیا خوبصورت شریعت ہے، کیا پیاری تعلیمات ہیں۔ صدقہ خیرات تو کرنا ہی ہے نا، نیت کر لو یہ ماں باپ کی طرف سے ہے۔ نبی پاک فرماتے اس کا ثواب انہیں ملے گا، اور خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، تمہیں بھی ثواب ملے گا، ماں باپ کو بھی مل جائے گا۔ سچ بتاؤ جب ماں باپ کو کوئی بیٹا روز ثواب پہنچاتا ہوگا ان کی روح کتنی قبر میں خوش ہوتی ہوگی۔ بیٹے نے ظہر پڑھی ہے تو دعا کی ہے، عصر پڑھی ہے تو دعا کی ہے، تھوڑے پیسے خرچ کی ہیں تو ثواب پہنچایا ہے، جمعہ ہوا ہے تو قبر پر آ کر یاسین سنا کر گیا ہے، عمرے پر گیا ہے تو میرے نام کا عمرہ کیا ہے، حج پر گیا ہے تو مجھے نہیں بھولا، مزار پر گیا ہے تو مجھے یاد کیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے تو مجھے یاد کیا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں کا بھلا کر رہا ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو کر کے ہم اپنے مرحوم والدین کی روح کو خوش کر سکتے ہیں۔ اور وہ بیٹا جو نماز نہ پڑھتا ہو، وہ بیٹا جو لوگوں کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو، لوگ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہوں، بتاؤ ان کے ماں باپ کی روح کتنی ان سے ناراض ہوگی۔ تو خدا را پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے 3 جہتوں میں بیان کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری پر میں نے پہلے بھی بہت بیان کیے، ماں باپ کے فضائل پر بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن خصوصاً میں نے آج ماں باپ کی نافرمانی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس سے ڈرتے رہنا، اس بات کو پکڑ لیں کہ زندگی میں کبھی ماں باپ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ سیکنڈلی ہم نے سنا کہ ماں باپ کے زندگی میں حقوق کیا ہیں، مرنے کے بعد حقوق کیا ہیں، اور پھر آخر میں ہم نے سنا کہ ایصال
ایصال ثواب جو ہے اپنے مرحومین کو کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ہمارے مرحومین انتظار کرتے ہیں کہ کب ہم انہیں ثواب پہنچائیں، اور جب ہم انہیں ثواب پہنچاتے ہیں تو سبحان اللہ مرحومین خوش کتنے ہوتے ہیں. ایک آخری وسوسہ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو دور کر دیتا ہوں، حالانکہ میں نے صرف حدیثیں سنائی ہیں، میں نے کوئی بزرگوں کے اقوال نہیں سنائے. نبی پاک کی حدیثوں سے آپ کو بتایا کہ ایصال ثواب، اور خاص طور پہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے کتنے فضائل ہیں. مگر آؤ ایک صحابی کا طرز عمل بھی بتا دیتا ہوں، ایک صدقہ جاریہ کا کام کرنے کا انداز بھی بتا دیتا ہوں. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک سے عرض کی، یہ حدیث سیاہ ستہ کی کتاب ابو داؤد شریف میں موجود ہے. عرض کرتے ہیں حضور میری ماں انتقال کر گئی ہے، میں ان کی طرف سے صدقہ یا خیرات کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل ہے؟ پیارے آقا فرما دیتے ماں کا انتقال ہو گیا اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں، نبی پاک نے فرمایا پانی ہے، صدقہ کرنا ہے تو پانی. حضرت سعد نے کیا کیا؟ کنواں کھدوایا اور اعلان کر دیا ہذہ لأم سعد، یعنی یہ ام سعد کے لیے ہے. سنو، یہ کنواں جو ہے پورے شہر کے اندر ام سعد کے کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا. دو باتیں سیکھنے کو ملی، مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے. دوسرا کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی چیز کا نام کسی کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ شرک نہیں ہو جاتا، یہ گناہ نہیں ہو جاتا، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ میں نے بیان کر دیے. تو اگر آج کوئی کہتا ہے کہ جناب آج میرے گھر پہ غوث پاک کی نیاز ہے، تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. غوث پاک کی نیاز کا مطلب یہ ہے کہ جو بکرا کٹے گا، جو جانور کٹے گا، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی کٹے گا، وہ بسم اللہ غوث اعظم کہہ کر نہیں کٹے گا. ہاں، اب نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بکرا یا یہ جانور غوث پاک کو اس کا ثواب پہنچے، خواجہ غریب نواز کو اس کا ثواب پہنچے، میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا مریم مسجد بن سکتی ہے تو کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ مسجد میں کیا مریم بی بی کو کوئی سجدے کر رہا ہے؟ نہیں یار، یہ میری ماں کے نام کی مسجد ہے. عبادت تو اللہ کو ہوتی ہے. مسجد کے نام صحابہ کے نام پر ہو سکتے ہیں، مسجدوں کے نام اپنے ماں باپ کے نام پر ہو سکتے ہیں، کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے. مگر جب اولیاء کرام کی نیاز کی بات ہوتی ہے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو سمجھ لو ٹینشن کچھ اور ہے، ورنہ بات انہیں بھی شاید سمجھ آتی ہے. تو مسجد تو عبادت کرنے لوگ جاتے ہیں، سجدہ کرنے جاتے ہیں. بریانی میں سجدہ تھوڑی ہوتا ہے. جب سجدے والی جگہ کا نام تم کچھ اور رکھ کے ٹینشن نہیں کریٹ کر رہے تو کسی کی نیاز میں ہمیں